اچھا حضرت یہ اس میں جو ہم نے بھی پڑھی اس میں 4 چیزیں ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پھر فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، پھر فرماتا ہے الخاشین، پھر فرماتا ہے الذین یظنون۔ تو اب یہ صبر کون سا ہے، یہ نماز کون سی ہے، یہ خشوع کیسے پیدا ہو، پھر وہ ظن کیسے پیدا ہو جو ملاقات کی توقع رکھے؟ دیکھو اس پہ صبر تھوڑا سے ارشاد مراد فرمائیے۔ تو استقامت ہے، ٹھیک، اور صبر سے مراد غیر حق سے رک جانا۔ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، باللہ، کہ جس نے کفر کیا طاغوت سے وہ ایمان لایا اللہ پر۔ بے شک، تو جب تک غیر سے کفر نہیں ہوتا اور غیر سے نہیں رکتا تو صابر نہیں ہے۔ جب تو غیر سے رکے گا تو وہ نستعینوں میں آئے گا نا۔ پھر تیری مددگار کون ہوگا، تیری مدد کی خواہش کس سے ہوگی؟ جیسے ابراہیم نے کی تھی، بے شک، انہوں نے تو فرشتوں سے بھی مدد نہیں لی، واہ، اللہ کی طرف کے بھیجے ہوئے آئے تھے نا بے شک، جبرائیل، بے شک، واہ واہ، جانتے تھے نا یہ جبرائیل اللہ کی طرف سے آئے بھیجے ہوئے، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، نہیں لی۔ یہ صبر تھا اور یہ کمال یقین۔ یقین تھا۔ والصلاۃ، صلاۃ کے معنی ذکر اور دعا کے ہیں کہ جب تو استقامت کے ساتھ اور غیر سے نظر ہٹا کر اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہ اس کے ذکر سے اس کی مدد مانگتا ہے، اور مدد کیا ہونی چاہیے؟ مدد وہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ کسی بھی مخلوق کے چاہت سیدھا راستہ نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کی طلب سیدھا راستہ نہیں، کسی بھی مخلوق سے خواہش سیدھا راستہ نہیں، انکار بھی نہیں ہے اس سے۔ اللہ کہتا ہے کہ اور تمہارے مددگار ہیں مومن بھی، رسول بھی، اور ملائکہ بھی اللہ کے۔ لیکن یہ مسلمانوں کی بات ہے، یہ مومنوں کے لیے بات ہے، یہ میں اس سے آگے بڑھ کر بات کر رہا ہوں، جو قرآن ہی کہہ رہا ہے یہ کہ وہ تو ایسا ذکر کر کہ اس کے سوا کچھ باقی نہ رہے، یعنی کہ تو اپنے آپ سمیت ہر چیز کو باطل سمجھ لے اور اس سے انکار کر دے، بس وہی باقی رہے، بالصبر والصلاۃ، وہی خاشعین میں سے، اور اسی کا ظن پکا ہے، واہ، کامل ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں عام حالت میں کہ خدا کے بغیر سوا کوئی مددگار نہیں، اس کی مرضی کے بغیر، کہ اس کا حکم ہر چیز پہ غالب ہے، ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ اس نے فطرت پیدا کر دی، ہر وقت بیٹا ہوا حکم نہیں لگا رہا، ایک فطرت پیدا کر دی ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس کی مرضی میں نہیں، اس کے علم میں ہے۔ اس نے تمہیں اختیار دے کہ بھائی آج کفر کا غلبہ ہے تو اس کی مرضی ہے کہ کفر غلبے میں رہے، لیکن اس کے علم میں ہے کہ کفر کا غلبہ بھی ہوگا، اور اس کی اس کو فکر نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں تنبیہ کر چکا ہے کہ کتنا ہی غلبہ ہو جائے، کتنے مشکل حالات ہوں، اب غلبہ کفر کا کیوں ہے اور تم اتنے بدحال کیوں ہو؟ تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک ریوڑ ہو بکریوں کا، ٹھیک ہے،
تو جو چرواہا ہوتا ہے وہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ کتے پالتا ہے کہ جب کوئی بکری یا بھیڑ بھٹک جائے تو وہ کتا بھاگ کے جائے گا, بھونکے گا اس کو, اور اس کو بھونک کر اس کو گھیر کے واپس ریوڑ میں لائے گا. تو یہ کتے بھونکنے کے لیے تم پہ نافذ کر دیے تاکہ تمہیں ریوڑ میں لائے. کیا تم پہ غالب نہیں ہوئے, کتا غالب نہیں ہوا بھیڑ پہ بکرے پہ. اب تم پھر بھی نہ سمجھو کہ یہ ہمارے کو ہکار رہا ہے, ہمارے اصل کی طرف تو تمہاری نادانی ہے یہ, ورنہ تم پہ غالب نہیں ہے, یہ کتے ہیں تمہارے لیے, تمہارے ریوڑ پر بھونکنے کے لیے, جن کو تم طاقتور سمجھ رہے ہو. وہ طاقتور نہیں ہے, لیکن چونکہ تم پہ نافذ کیے گئے وہ کتے تاکہ تمہیں ہکار کر ایک جگہ لائیں, تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ ہم ایک جگہ ہو جائیں, ہم اپنے اصل سے بھٹک گئے. اللہ کا ایک بندہ بھی ان کے لیے کافی ہوتا ہے, اس پہ قابو نہیں کر پاتے, تو اتنے بڑے گروہ پہ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ گروہ بھٹکا ہوا ہے بھیڑوں کی طرح اور کتوں کے اشارے سمجھ نہیں رہا ہے. تو بات یہی ہے, آئی نا سمجھ بات, یہی وقت ہے. صبر کے معنی بڑے استقامت کے ہیں, اور جب یہ استقامت حاصل ہوتی ہے یہ والی, اس وقت وہ کہتا ہے کہ اور میں تیرے ساتھ ہوں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی کہ جو استقامت کے اس کے راستے پہ جمے رہے. آپ یہ دیکھو, آپ بازار سودا خریدنے جاتے ہو جو آپ کے اسراف کی چیز ہے, آپ چاول بھی خریدتے ہو تو خالی اٹھا کے دیکھتے ہو, سونگتے ہو اس کو, دیکھتے ہو کیسا ہے, کچا ہے پکا ہے. اگر تمہاری نظر میں پورا نہیں اترتا چھوڑ دیتے ہو, بھائی دوسرا دکھا. بالکل. اور اگر پورا اتر جاتا ہے تو کہتے ہاں بھی دے دے. تو وہ اپنے لیے خلیفہ چن رہا ہے زمین پر, تو تمہیں چھان پٹک کے نہیں دیکھے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. یہ نہیں کہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے, واہ واہ واہ, تجھے پکا کر رہا ہے, مضبوط کر رہا ہے وہ, تو چھان پٹک کر. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ سب کچھ سمجھ نہیں آتا, مقام عبودیت سمجھ نہیں آتا, مقام عبودیت سمجھ نہیں آتا, تو بندہ نہیں بن سکتا.